کسی بھی وجہ سے حمل روکا جا رہا ہو, آپریشن کر کے عورت کی بچہ دانی نکال دینا یا مرد کے لیے نس بندی کر لینا تمام علماء کے نزدیک حرام. یہ آخری مسئلہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں میں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکے. بہت بڑے بزرگ ہیں, لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے. حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بھری محفل میں یہ بتایا کہ گاؤں میں ایک عورت کے 10 بچے تھے, تو میں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ آپریشن کر لو. چونکہ یہ ایک نجی مجلس میں بات ہوتی تو پھر تو میری کیا اوقات ان کے سامنے کہ میں ان کو غلطی پر تنبیہ کروں, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک بھری محفل میں بات ہوئی ہے اور ان کی ایک بڑی ویلیو ہے, اہمیت ہے, بہت سے لوگ ان کے اس تبصرے سے, بہت سی عورتیں وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپریشن کرا سکتی ہیں کہ بچہ آئندہ نہ ہو. تو حضرت سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہر آدمی سے ہو سکتی ہے خطا. ہمیں بات وہ لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہے. بات آئیے سمجھ میں. 10 بچے بھی ہو جائیں, 20 بھی ہو جائیں, عورت آپریشن, حضرت نے جو یہ ان کو مشورہ دیا نا, اس گاؤں کی عورت کو یہ غلط مشورہ دیا. غلطی ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, میں بڑی بڑی مسٹیک کرتا ہوں اور ہم سے تو زیادہ ہوتی ہے, ان سے کم ہوتی ہے, لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے حضرت سے, جو کہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ غلط ہے, حرام ہے. 10 کیا 15 بچے بھی ہو جائیں, آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے, نہ مرد نس بندی کر سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے. آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی, کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں. کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی, آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے. یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضو کو بھی نہیں مار سکتے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو, عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے, کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے, تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا. تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لیے, ناک کاٹنا, کان کاٹنا جائز نہیں, تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے, کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے. یہ یعنی تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا, اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ. تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے. عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے, جیسے صحابہ بھی کرتے تھے, لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی. یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے, اور یہ سب کے نزدیک حرام. دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں, بریلوی علماء بھی حرام کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اس کو حرام کہتے ہیں, کہیں سے بھی فتویٰ لے لو. عرب علماء بھی حرام کہتے ہیں, عجم بھی حرام کہتے ہیں, جامع ازہر یونیورسٹی والے بھی اس کو حرام کہتے ہیں, جامعۃ الرشید والے بھی حرام کہتے ہیں اس کو. بریلوی حضرات کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں سے فتویٰ لے لو, وہ بھی کہتے ہیں کہ مرد کے لیے نس بندی کرنا یا آپریشن کرانا حرام, عورت کے لیے آپریشن کرانا 20ویں بچے کے بعد بھی حرام ہے. کہیں بھی دنیا میں کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لو, سب کیا کہتے ہیں, یہ کیا ہے, حرام ہے. تو مجھے اس لیے وضاحت سے کری کہ حضرت کے جو فتویٰ ہے نا, اس کا حضرت کی جو ایک تبصرہ تھا, ہر ایک سے خطا ہوتی ہے, تو اس کا لوگ غلط فائدہ یعنی غلط یوز نہ ہو جائے اس کا, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فوراً ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں بھائی یہ حضرت سے مسٹیک ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آگے ایک اور بات یہ بتا رہا ہوں میں کہ کسی بھی نیت سے جو آپریشن کرنا ہے وہ کیا ہے, سب کے نزدیک کیا ہے, حرام. کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا. آپ اپنے اندر اتنی بھی چینج نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے جس کے دونوں دانت ملے ہوئے ہو نا, وہ دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو, کیونکہ دانتوں کی جو ڈیزائننگ اللہ نے دی ہے اس ڈیزائننگ میں آپ چینجنگ. اسلام میں زینت تو ہے, زینت کا مطلب جیسے ہو نا اسی کو لپائی پتائی کر کے ذرا خوبصورت بن جاؤ. اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کر دیا نا آپ نے کہ چینجنگ, یہ مری لاکھ چونکہ موٹی ہے اس کو ڈاکٹر صاحب پتلی بنا دو, یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے جیسی ناک دی ہے اسی پہ تیل کی مالش کر کے چمکا تو سکتے ہو اس کو, اس کی کٹنگ کر کے باریک نہیں بنا سکتے. آپ کے کان چھوٹے تھے, آپ نے کسی سے کان ادھار لے کے لگوا دیے اپنے, یہ حرام ہے, یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو کیا ہے, نہیں آ رہی بات, ناجائز. تو جب دانت, ہاں کسی کے دانت باہر نکلے میں بہت زیادہ بھدے لگ رہے ہیں, وہ ایک عیب ہے, وہ بیماری ہے,
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہے ہیں حالانکہ رو رہے ہوتے ہیں. وہ اتنے باہر کو نا, وہ کھانے میں بھی سواری بیچاروں کو, وہ ایک بچپن میں جیسے کوئی عیب پیدا ہو جائے نا, جیسے ایک بچہ لنگڑا پیدا ہو گیا یا ہاتھ مڑے ہوئے ہیں تو اس کو تو سیدھا کیا جا سکتا ہے, وہ عیب ہے. تو ایسے ہی دانت کسی کے باہر نکلے ہوئے بہت زیادہ, اس کو آپریشن کر کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن زینت کے لیے اتنی بھی آپ کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی اجازت نہیں ہے کہ دانتوں میں خلا ہوتا ہے نا, جیسے نبی کے دانتوں میں خلا تھا, اچھا تھا, تو آپ نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی جو دانتوں میں خلا پیدا کرے, دانتوں کو گھسا کے اپنی مرضی سے ڈیزائن کرے. نا 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 نا, جیسا اللہ نے بنایا 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے کہ فطرت کو کیا کر رہے ہو چین. تو جب اتنی سی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے, عورت جس کے میں مرد میں اور عورت میں فرق یہ کہ عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, تو عورت یہ فرق ہی کو ختم کر دے, یہ کہاں سے جائز ہوگا بھائی, یہ تو بالکل حرام ہے. دیکھو یورپ میں نے تھائی لینڈ میں دیکھے بہت سارے لوگ وہ بتاتے ہیں یہ سب ہجڑے ہیں, یہ وہ ہیں جو مرد تھے مگر ہجڑے بن گئے. کیا اسلام میں جائز ہے؟ وہ آپریشن کر کے بن گئے. انہوں نے کہا یار اب ہمارے بچے بھی ہو گئے اور ہمیں خام خام ایک ٹینشن ہوتی ہے, تو ہم اگر ہم لاجک تو ہر ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے. بعض یہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھائی ہم خام خام میں برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم نے وہ قوت ہی ختم کر دی. حرام, کتنے اچھا لیبل لگاؤ گے مگر اس کی اجازت نہیں ہے. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے, بیویوں سے دور ہوتے تھے, وہ بڑے صحت مند لوگ تھے, کہتے ہیں ہم میں گناہ کا خطرہ ہو جاتا تھا, بیویاں ہیں نہیں اور اتنی زیادہ شہوت ہوتی تھی, تو ہم نے نبی سے اجازت دی کہ ہم کوئی ایسی چیز کھائیں جس سے ہم خسی ہو جائیں, یعنی ہمیں مردانہ قوت کیا ہو جائے, ختم. آپ نے اس کی اجازت نہیں دی, حالانکہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے ہو رہا تھا. فرمایا نا نا نا, جب اللہ نے مرد بنایا تو مرد رہنا پڑے, گناہ سے بچنے کے اور کوئی طریقے اختیار کرو, اور طریقے اختیار کرو, اس کی اجازت نہیں ہے. تو عورت کو یہ کہاں سے اجازت ہوگی کہ وہ بچہ دانی نکلوا دے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس کی شرعن اجازت, بولو بھائی.